کسی کو یہ بات نہیں پتا کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ بھی اسلام کے تھرو نکلا جا سکتا ہے. اگر آپ کا دماغ اس میں ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اور وہ آپ کے برین کو قائل کر لیتا ہے کہ چیزیں ایسے نہیں ہیں ایسے ہیں، تو چیزیں ویسی ہونا شروع ہوتی ہیں. کہ ہم یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایکسٹرنلی فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، اپنے اوپر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. اگر آپ کی زندگی بامقصد نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ لوگوں کے لیے نہیں جیتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں. السلام علیکم، دس از آکاشا خان. پروفیشنلی آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس ٹو دس فاؤنڈیشن فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. ویلکم ٹو بک لانچنگ سرمنی. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ یہاں پر ایک بک لانچنگ سرمنی میں آئے ہیں، اور اس کا جو موٹیو ہے، اس کا جو پرپز ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. لائف از دا نیم آف اپس اینڈ ڈاؤنس. ہماری لائف میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، اور ہر انسان کی لائف میں یہ فیز آ بھی رہا ہے اور آئے گا بھی، بٹ ہم نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، چیزیں ہم سے ٹیکل ہوں گی نہیں ہوں گی. اور آج کل جو ایک بہت ہی فیسنیٹنگ ٹرم آپ نے سنی ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے، انگزائٹی ہو گئی ہے. ایوری بڈی از فیسنگ. کسی کو یہ نہیں پتہ ایگزیکٹ سمٹمس کیا ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ کہ ایگزیکٹ اس کا جو ہے وہ کیا کاز آ رہی ہے، بٹ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کاز کرتی ہیں. اب ان ساری چیزوں میں ہم نے میڈیکلی تو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اپنی فزیکل ہیلتھ کو، لیکن ہم ہمیشہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اگنور کرتے ہیں. ہم اس کو اتنا بادر ہی نہیں کرتے. اور ہماری میڈیکل سائنس نے لنکڈ اپ کیا ہے اسلام سے، اور کسی کو یہ بات نہیں پتا کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کا سلوشن جو ہے وہ بھی اسلام کے تھرو نکلا جا سکتا ہے. سو آج جو ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جان سکیں جو ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو تھیراپی، ان کو سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کس طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. سو جو ہمارے آج کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں ڈاکٹر محمد یوسف، جن کی عمران یوسف، جن کی جو بک ہے اسلام، مائنڈ سائنس اینڈ معاشرتی مسائل. سو سب سے پہلے اس سیگمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں. اپنے پہلے گیسٹ کو میں بلانا چاہوں گی راؤ محمد اسلم، جو کہ لائف کوچ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، مائنڈ سائنس بھی ہیں، اور وائس چانسلر جو ہیں رحمان فاؤنڈیشن پاکستان ہے. سر پلیز آئیے اور آ کے اپنی ریویو دیجیے. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اس ادارے کا جسے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کہتے ہیں. شاید آپ کو علم نہ ہو کہ کبھی میں اور شاہ صاحب، قاسم علی شاہ صاحب پیر مرشد، کبھی ہم اشفاق صاحب کی کلاسوں میں بیٹھ کے، بانو آپا کی کلاسوں میں بیٹھ کے، اور پبلک لائبریری کی سیڑھیوں میں بیٹھ کے، اور وہاں پہ مغلیہ دور کے بنے ہوئے کچھ کمروں میں بیٹھ کے ہم سوچا کرتے تھے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو. یقین کیجئے گا کہ میں اس ادارے میں جب داخل ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی مسجد میں داخل ہوا ہوں. میں کسی ایسے ادارے میں داخل ہوا ہوں، کسی کونیا میں بابا جی کے کسی جگہ پہ داخل ہوا ہوں. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. مجھے یقین کیجئے گا کہ یہ خواب، اور کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سلا دیں انسان کو، خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں. آپ کے مقصد زندگی کا کوئی بھی ہو تو ایسے لوگ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال تو یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ. ایک کتاب ہے جان، اس کا نام لوئس آندرے ہے، ایک رشین رائٹر ہے، بہت خوبصورت رائٹر ہے، اس کو پڑھنا کبھی لائف کے اندر. اس نے ایک سمبولک ایک کہانی لکھی. اس میں کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے کچھ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے اور وہاں پہ دیکھا اس نے کہ کچھ کیڑے ہیں جو ہمارے بلیک ہیڈڈ آرٹس ہوتے گھروں کے اندر. تو اس نے کہا کہ کچھ کیڑے جو ہیں وہ مٹی لے کے باہر آ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں لے کے، ڈبروٹی کے پیس، چینی کے پیس لے کے اندر داخل ہو رہے ہیں.
تو وہ دیکھنے لگ پڑا اور اس نے کہانی وہاں سے ایک تخلیق کی, سمبولک کہانی. اس نے کہا, اس نے دیکھا کہ ان کیڑوں میں سے ایک کیڑا ہے جس کی داڑھی ہے, جو عمر میں بڑا ہے, جس نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے, اور وہ تھوڑا سا اونچا ہو کے ان سب کیڑوں کو کہتا ہے, اے کیڑوں, تمہیں پتا ہے کہ یہ زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے, تم کہاں سے آئے ہو, اور تم نے کچھ وقت کے بعد کہاں جانا ہے. تو سارے کیڑے جن کے منہ کے اندر چینی ہے, جن کے منہ کے اندر ڈبروٹی کا کوئی پیس ہے, اور کچھ کے منہ کے اندر جو مٹی کے کچھ پیس ہیں, تو وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. یہ وہی باتیں کر رہا ہے جو سقراط کرتا تھا, یہ وہی باتیں ہیں جو افلاطون کرتا تھا, یہ وہی باتیں ہیں جو نیٹشے کرتا تھا, یہ وہی باتیں ہیں جو وائٹ ہیڈ کرتا تھا. رک کے سب, اور وہ ان کو کچھ بھاشن دینا شروع کر دیا, کچھ ان کو بتانا شروع کر دیا. اب کچھ وقت گزرا تو پیچھے سے ایک اور کیڑا آتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک دستی اور بہت بڑا سارا ڈنڈا ہوتا ہے, لیشیز ہوتی ہے, اور اس کو گھمانا شروع کر دیتا ہے. اور وہ زور سے آواز دے کے پوچھتا ہے, اے کیڑو, کیا تم نے آج کا کام مکمل کر لیا ہے؟ تو سب کیڑے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, اور وہ بھاشن دیتا رہ جاتا ہے. وہ شخص جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, جو بوڑھا ہوتا ہے, جس کی داڑھی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں, جن میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, قاسم علی شاہ صاحب ہیں, اور ایسے بہت سے لوگ اور بھی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ وقت کے بعد یہ اور اس کو فوٹو کاپیز کی جائیں, اور پاکستان کے شہروں میں اس کو لے کے جایا جائے لوگوں کو, کیونکہ یہ لاہور کے لوگوں کو تو دستیاب ہے, یہ آپ لوگ آ کے بیٹھ گئے, لیکن جو گاؤں میں دور افتادہ علاقے میں بیٹھا وہ شخص ہے, جو ڈیرہ غازی خان کے کسی علاقے میں بیٹھا وہ شخص ہے, جو راجن پور کے کسی علاقے میں بیٹھا وہ شخص, اس کو تو یہ سب کچھ دستیاب نہیں ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ, دوسری بات, جو میں نے عمران یوسف صاحب کی کتاب کا مطالعہ کیا, تو میں نے پورے ایک صفحے کا مطالعہ کیا. یہ واقعی آج کل کے لوگوں کی پرابلم ہے, کیونکہ جان مکین کی ایک لائن بڑی پیاری ہے, وہ کہتا ہے واٹ از دا مین, آدمی کیا ہے, دی کمبینیشن آف ہیبٹس پلس ڈی این اے, کہ انسان کے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں, ایک اس کی ہیبٹس ہیں جو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک انسان اپنی ہیبٹس کریٹ کرتا رہتا ہے, بناتا رہتا ہے, اور دوسرا کام اس کا جو سب سے اہم ہے وہ ہے اس کا ڈی این اے, اس کا آر این اے, اس کے برین سے نکلنے والے کیمیکلز. اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بات. دوسرا, انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اس کو ریلیٹ کیا ہے. جو آدمی مراقبے کو سمجھ سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بڑا ایک پورا چیپٹر دیا مراقبے کے اوپر, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات کی, کیونکہ مراقبہ ایک ایسی چیز ہے, کیونکہ ہم نے جو پہلا وقت گزارا ہے, ایک صدی گزاری ہے, اس میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا کام انسان نے کیا تھا وہ ایک ہی کام تھا. وہ کیا؟ کہ وہ وٹامنس ڈھونڈ رہا تھا کہ کس چیز میں کیا چیز ہے. اور آج کے دور کا جو انسان ہے, جو اس کا سب سے بڑا کام ہے وہ ہے کہ میرے برین سے یہ کیمیکلائزیشن کیسی ہوتی ہے, الیکٹرو جو ہمارے اندر جو ہمارے کیمیکلائزیشن ہوتی ہے, الیکٹرو کیمیکلائزیشن ہوتی ہے, وہ کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا, اور خاص کر یہ بتایا ہمیں کہ جب انسان مراقبے کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ برین کی چاروں فریکوینسی سے گزرتا ہے, بیٹا سے, الفا سے, تھیٹا سے, ڈیلٹا سے. یہ برین کی چاروں فریکوینسیز ہیں, اور اگر آپ الفا سے نہیں گزریں گے تو یہ یاد رکھ لینا آپ کے اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے آپ کبھی بھی, کیونکہ الفا کے بعد تھیٹا ہے, اور تھیٹا کے بعد ڈیلٹا ہے, اور سب کے اندر مختلف کیمیکلز انسانی برین کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور وہ کب پیدا ہوں گے؟ جب وہ پازیٹیو سوچے گا. پازیٹیو کب سوچے گا؟ جب اس کے اندر کیمیکلائزیشن پازیٹیو ہوگی. اور ایک بات بڑی اہم میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شعر ہے کہ اس میں یہ آپ کو پورا اسلام بھی نظر آ جائے گا, انسان بھی نظر آ جائے گا, سب کچھ نظر آ جائے گا اس شعر کے اندر. ایک دفعہ ملاقات شیطان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے کہیں پہ,
اور وہ گلا کرتے ہیں کہ انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی آدم میں سلطان بحر و بر کا، کہ اللہ کریم تو نے اس کو بنا دیا، سب کچھ دے کے بھیج دیا، اس کو زمین و آسمان دے دیا، اس کو مٹی دے دی، اس کو سمندر دے دیے، سب کچھ اس کو دے دیا، اور اس کو سجدہ تو نے ہم سے کروایا تھا اور میں ان میں رہتا ہوں، یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا اس ماجرا اس بے بسر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا، کہ اللہ کریم تو نے یہ بنایا انسان کہ جو تینوں چیزیں کام کیے بغیر آتا ہے۔ سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا تھا؟ اپنے آپ کو پہچاننا تھا۔ یہ جو کتاب بتائی گئی ہے آپ کو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کیا گیا، یہ ادارے جو آپ کے لیے ہیں، یہ کس لیے ادارے ہیں؟ یہ صرف آپ کو اپنی ذات کے ادراک کے لیے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے کہ میرے اندر کب ڈوپامین پیدا ہوتا ہے، کب سیروٹونین پیدا ہوتا ہے میری برین کے اندر۔ اور نبی پیغمبر بھی اسی کام کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے آتے ہیں، کیونکہ 8.7 ملین مخلوقات ہیں کائنات کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ قسمیں میری اٹھا رہا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یہ جو انسان ہے یہ میں نے بہت بڑی چیز بنا کے بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے پاس سب سے اہم چیز ہے کیا؟ وہ ہے کانشیسنس۔ اس کائنات کے اوپر اگر بہت بڑی کوئی چیز ہے تو وہ صرف کانشیسنس ہے، اور کانشیسنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے بارے میں پہچانوں کہ میں کون ہوں، دوسرا کہ میرے سامنے جو شخص ہے وہ کون ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ کائنات کیا چیز ہے۔ تو اقبال اسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا تو نے خدا کو پہچانا جو تیرا بنانے والا تھا، کیا اس کو تو نے پہچان لیا؟ اور تیسرا آخری چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی جس کے گرد گھومتی ہے، یہ ٹائم اور سپیس، اس میں میٹر اور اس میں انرجی، اس کو سمجھنا، یہ انسان کا سب سے اہم کام ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ نیکسٹ گیسٹ کو انوائٹ کرتی ہوں، ڈاکٹر خالد جمیل، نیورو مسکولر ریہیب کنسلٹنٹ اینڈ رائٹر آف مور دین 12 بکس۔ سر پلیز کم ٹو دا اسٹیج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج تقریباً 1 سال کے بعد سیڑھیاں چڑھا ہوں، اور وہ شاہ جی آپ کے لیے، کیونکہ میں آلموسٹ مور دین 50% آف مائی لائف آئی ایم اسپینڈنگ آن ویل چیئر، ان دا ریسٹ آف اٹ آئی آلویز واک وتھ سپورٹ۔ تو سیڑھیاں تو بالکل بھی نہیں چڑھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا، تو دین آئی آسک somebody to push me from behind, so I made it. Coming on the topic, ایک تو ڈاکٹر صاحب it's been really a pleasure to meet you. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم اس موضوع پہ جب بات کرتے ہیں تو جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، بالکل صحیح ہوتا ہے بٹ ایک ڈفرینٹ اینگل ہے۔ اسی چیز کو جب سائیکیٹرسٹ دیکھتا ہے تو وہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے، اور مائی سیلف بینگ اے نیورولوجسٹ میں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں۔ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے دیٹ ڈیلز ود دا سائیکالوجی آف دا برین، جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے دیٹ ڈیلز ود دا بایو کیمسٹری آف دا برین، اور جو نیورولوجسٹ ہوتا ہے دیٹ ڈیلز ود دا آرگینسٹی آف دا برین۔ اور جب آپ آرگینسٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر جو برین ہے وہ بیکمس مور امپورٹنٹ دین مائنڈ، ویئر ایز ان سائیکالوجی مائنڈ از مور امپورٹنٹ دین برین ایٹ ٹائمس۔ اب برین از اے میریکل، اور میں بجائے اس کے کہ بہت لمبی چوڑی بات کروں، میں آپ کو ایک پرسنل اگزامپل دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں آپ کمپیوٹر سے سارے ہی ریلیٹ کر سکتے ہیں، برین اس کا آپ کا ہارڈ ویئر ہے، مائنڈ آپ کا سافٹ ویئر ہے، اور یہ جو باڈی ہے ہماری، یہ آپ سمجھ لیں یہ ہمارا پرنٹ ہے۔ جس طرح آپ پرنٹ نکالتے ہیں، ہماری جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اٹس اے ریفلیکشن بیسکلی آف آر مائنڈ، اینڈ دیٹ از اکرنگ تھرو آر برین۔ اب اگر آپ کا دماغ
یعنی آپ کا جو مائنڈ ہے اس میں ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اور وہ آپ کے برین کو قائل کر لیتا ہے کہ چیزیں ایسے نہیں ہیں ایسے ہیں، تو چیزیں ویسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتی۔ ہم برین کو چیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے آیوڈیکس کا لفظ سنا ہوگا، درد ہو تو ہم ملتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو آیوڈیکس ہوتی ہے یہ درد ٹھیک نہیں کرتی، یہ مزید درد پیدا کرتی ہے۔ تو جو برین کو میسج آ رہے ہوتے تھے درد کے، وہ دب جاتے ہیں، ایک نئے قسم کا پیغام پہنچنا شروع ہو جاتا ہے جو زیادہ ہوتا ہے کوانٹیٹیولی، تو برین اس درد کو بھول کے تو اس چبھن کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے میرا درد ٹھیک ہو گیا۔ سو دیٹ از ہاؤ قدم قدم پہ آپ کو دیر از اے چیٹنگ اینڈ دیر از اے ٹسل بٹوین برین اینڈ مائنڈ۔ اپنی مثال دے رہا تھا میں آپ کو، میری دونوں ٹانگوں میں سنسیشن نہیں ہے، مطلب میرے اگر آپ ٹانگوں کو کاٹ بھی دیں تو آئی ڈونٹ فیل۔ میرے کئی دفعہ مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک دفعہ میں لان میں بیٹھا ہوا تھا تو آئی واز ٹیکنگ مائی بریک فاسٹ، تو جیم میری پاؤں پہ گر گیا، تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو کالا ہوا ہوتا پاؤں، چونٹیاں کھا رہی تھی۔ اسی طرح کئی دفعہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ آئی وینٹ ٹو مائی کچن، تو پیٹیاں فروٹ کی ہوتی ہیں تو کوئی پڑی ہوئی ہوگی اس کا، تو اس کی کیل جو تھی وہ پوری چپ گئی مجھے، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وین آئی واز ان مائی بیڈ اور میں اٹھا تو مجھے پتہ لگا سارا بلڈ نکلا ہوا تھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی جس کو سنسیشن ہی محسوس نہیں ہوتی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، میں اس حالت میں گاڑی چلاتا رہوں 40 سال وداؤٹ نوئنگ دیٹ مائی فٹ از آن دا بریک اور آن دا ایکسیلریٹر۔ اب میں نے مطلب اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی غلط ہے، الاؤڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے اس کے لیے پریکٹس کی، آئی ٹرینڈ مائی مائنڈ۔ اور میں نے اپنا مائنڈ کیوں ٹرین کیا؟ میں نے دل میں سوچا کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ میری شادی سے پہلے ہی ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ کل میں شادی کروں گا تو اگر ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوگا تو میں نے بیوی سے کیا گپے مارنی ہے، نہیں؟ تو میں اصل میں اس سے گپے مارنے کے لیے اور وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے میں کئی مہینے جو تھا وہ پریکٹس کرتا رہا، ٹرین کرتا رہا، اینڈ الٹیمیٹلی آئی ٹرین مائی لیگس۔ اور آپ یقین کریں کہ آئی شوئر ساری عمر میں گاڑی چلاتا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا آج تک۔ تو جو برین ہے آپ کا نا، اس کو آپ ڈھال سکتے ہیں، آپ مولڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ اور ہمارے برین میں نیورولوجیکلی دے اباؤٹ مور دین 10 بلین سیلز، وی آر ناٹ یوزنگ ایون 1/3 آف دیم۔ اتنے گرے ایریاز پڑے ہوئے ہیں، اور سب سے میکسیمم گرے ایریاز ہمارے ایموشنل ایریاز میں پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارا ٹیمپرل لوب ہے اور اس کا آس پاس کا علاقہ ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، وہاں پہ اتنا کچھ آپ اگا سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پیرالسس ہو جاتا ہے، تو جب پیرالسس ہو جاتا ہے تو برین شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، دیٹ یو کانٹ موو یور آرم، لیکن برین میں اسٹل ایک سینٹر ہوتا ہے ٹیمپرل لوب کے اندر۔ آپ نے فلموں میں یہ دیکھا ہوگا، جو کہ غلط نہیں ہے، تھوڑا بہت غلط بھی ہوتا ہے لیکن غلط نہیں ہے، کہ ایک عورت ویل چیئر پہ جا رہی ہے یا ایک بول نہیں رہی اور پھر ایک دم اس کو کوئی شاک ملتا ہے تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو مطلب یہ فلم ڈرامائی سے سین ہو، بٹ دیر از اے فیکٹ ان اٹ، دیر از اے ریئلٹی ان دیٹ، کیونکہ the other part of the brain starts functioning, it takes over. And I mean, that is the key, you know, in our neuro rehabilitation program, that is the key جس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور پیشنٹس اس کے ساتھ امپروو کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آگے ایک سٹیپ جاتا ہوں۔ ہم آج کل کوانٹم نیورولوجی کی بات کرتے ہیں، مطلب ہم اب برین پہ اتنا زور نہیں دیتے، ہم برین کی جو سیلز ہیں اس پہ بھی اتنا نہیں زور دیتے، کیونکہ سارے سیل ایک جیسے ہوتے ہیں۔
تمام سیل جو ہیں ان کے اندر ایک سیل وال ہوتی ہے, ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے, ایک گولجی باڈی ہوتی ہے, مائٹوکونڈریا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, فلامنٹس ہوتے ہیں. لیکن آپ سیل کو بھی توڑیں تو آپ ایٹامک لیول پہ آ جاتے ہیں, اور ایٹم کو بھی آپ اور چھوٹا کر دیں تو پھر فوٹونک لیول پہ آ جاتے ہیں, اس کو بھی آپ چھوٹا کر دیتے ہیں. تو کوانٹم جس طرح فزکس ہے, کوانٹم میڈیسن ہے, اسی طرح کوانٹم نیورولوجی بھی ہے. تو کوانٹم نیورولوجی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بس میں آئی ول جسٹ اینڈ اپ اوکے, وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کی انرجی کو مٹیریلائز کیسے کر سکتے ہیں, اور آپ ایکچولی کر سکتے ہیں. دیکھیے ہماری باڈی میں ایک یہ جو میں سیلز کا ذکر کر رہا تھا اور وہ بتایا مائٹوکونڈریا, گولجی باڈی, فلامنٹس ہوتے ہیں ہماری سیلز کے اندر, وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. فلامنٹس جو ہوتے ہیں یہ ٹو اینڈ فرو موو کرتے ہیں, یوں 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 یوں. اب جتنے زیادہ یوں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ویو جنریٹ ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ, وہ ایک ویو ہوتی ہے اور وہ کوہرنس کی ویو ہوتی ہے, دیٹس کالڈ اے کوہرنٹ ویو. Now that coherent wave can actually change and bring a physical change in your body. میں چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. بلوچستان کے ایریا کے اندر اگر کوئی چور پکڑنا ہو نا تو اسے کہتے ہیں انگاروں پہ چلاؤ, تو جو چور ہوگا اس کے پاؤں میں آبلے بن جائیں گے اور 5-6 لوگ گزر جائیں گے, ان کو کچھ نہیں ہوگا. اب کیوں؟ جو چور ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے آبلے اگنے ہیں, میرا پاؤں جلے گا, تو اس کا جل جاتا ہے. اس کی وہ جو کوہرنٹ ویو ہوتی ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, کھوٹ ہوتا ہے دل میں اس کے, تو دوسروں کے وہ کوہرنٹ ویو باقاعدہ آپ کی اسکن میں چینجز لے آتی ہے. تو اس لیے برین از اے گریٹ مسٹری. اور آئی وڈ جسٹ کنکلوڈ بائی سیئنگ آئی تھنک ان دا لاسٹ 1 decade جو شاہ جی کی کنٹریبیوشن ہے, میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. انہوں نے اور آپ سب نے اور ہم سب نے مل کے آپ نے جو لیڈ کیا ہے, یو ہیو گیون اے نیو ڈائمینشن ٹو آور یوتھ. ایک اور وہ جو ڈائمینشن ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کبھی کبھی منہ پہ تعریف کر دینی چاہیے. مطلب میں نے اپنی زندگی میں اتنا تمیز دار شخص اور اتنا پازیٹیو فریم آف مائنڈ کا شخص میں نے کبھی کسی کی, ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں برائی تو دور کی بات ہے, کوئی تھوڑا سا کون دنیا میں جس کے کوئی برے اینگل نہیں ہوتے ہوں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ میکس یور برین ویری اسٹرانگ, اینڈ دیٹ از یو نو وٹ از یو آر ڈوئنگ, اینڈ دیٹ از واٹ یو آر انکلکیٹنگ ان دا مائنڈز آف دیز یوتھس. اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, ابھی بہت عرصہ آپ نے بہت کرنا ہے, اور صحت والی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ سب کو بہت شکریہ, تھینک یو, خدا حافظ. Thank you so much, I'm Dr. good. Khalid How are Jamil. you? Yes. Now I would like to invite Dr. Amina Moazzam, Professor of Psychology, Chairperson of Lahore College for Women University. Please come to the stage and share your views. وہ داغ داغ اجالا, وہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے پار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. فلک کے دشت پہ تاروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب گزیدہ موج کا ساحل. جب میں نے یہ اسلام, مائنڈ سائنس اور ہمارے معاشرتی مسائل کی کتاب ہاتھ میں پکڑی تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس کتاب میں کیا ہوگا. اور یہ میں نے پکڑی کیوں کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں نے قاسم بھائی کو ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے عمران یوسف صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سے ویڈیو پروگرام میں ٹرانسفارمیشن پر بات کرتے ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے سنا. تو میں کبھی کبھی ان کو بتاتی ہوں کہ میرے گھر میں ایک پریکٹس ہے کہ سونے سے پہلے شام کو نا ہم 1-2 ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ قاسم بھائی کی اس دن کی یا پچھلے کچھ دنوں کی ریلیز ہوئی بھی ہوتی ہے. ہمارے گھر کی ایک پریکٹس ہے, یہ ہمارے سونے سے پہلے جو آپ بتاتے ہیں کہ اچھی نیند کیسے کی جائے, جو دیکھ کر آپ سوئیں گے وہی ریورس ہوگا آپ کے مائنڈ میں.
تو میں اور میرے ہسبینڈ فیصل ہمارا رات کو جو آخری ایک پروگرام ہوتا ہے نا وہ ہم ایک ویڈیو دیکھ کے تو پھر ہم سوتے ہیں. تو اس میں نے یہ دیکھا اور ایک کویسٹ ڈیولپ ہوا ایز اے پروفیسر آف سائیکالوجی کہ آخر کیا ٹرانسفارمیشن ہوگی اور اس میں کیا بات ہوگی. تو یہ کتاب مجھے قاسم بھائی نے بھجوائی اور میں نے اس کو سوچا کہ میں ایک سرسری سی اس کو ایک ریڈ دوں گی اور میں دیکھوں گی کہ اس میں کیا ہے. بٹ ایسا نہیں ہو سکا. جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میں نے اب تک اس کے صرف 4 مضامین پڑھے اور وہ اتنے دلچسپ تھے کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک عام ریڈر کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہو سکتے ہیں بلکہ وہ میرے لیے ایز اے پروفیسر آف سائیکالوجی بڑے انٹرسٹنگ تھے. کہ اکثر ایک گلا جو ہم اپنی سائیکالوجی کی فرٹرنیٹی میں دوستوں سے احباب سے آپس میں خود سے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے نفسیات کی وہ خدمت نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے. اور ہماری جو بہت ساری ٹاکس ہیں اور ہمارا بہت سارا جو نالج ہے وہ کلاس روم ٹیچنگ تک لمٹ ہو جاتا ہے جو کہ کورس کی صورت میں ہم بائنڈ کر لیتے ہیں. اور ہم بہت سارے ایسے ٹاپکس کے اوپر اس طرح سے کھل کر بات نہیں کرتے جیسے کہ ہمیں اپنے اس پروفیشن کے ساتھ جسٹس کرتے ہوئے کرنی چاہیے. تو میں نے اس میں جب وہ پہلا ایک ٹاپک پڑھا جو مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگا خوشحالی اور دولت کے راز. اور اس میں بھی جس بات نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا وہ یہ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرمایہ کاری. تو وہاں دا ریلیجن کمپوننٹ کمز ان اور میں نے اس کو ریلیٹ کیا اپنی لائف کے ساتھ اور پرسنل ایکسپیرینسز کے ساتھ کہ جیسے ہم صرف کہتے ہیں کہ کیسے آپ اسلامک پرنسپلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے زکوٰۃ صدقہ فطرانہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی دولت کیسے کلینز ہوتی ہے اور کیسے آپ کے جو ہے وہ مال و اسباب میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس بک کو پڑھ کے ایک بالکل نیا پرسپیکٹیو میرے مائنڈ میں جو ہے وہ جنریٹ ہوا. اسی طرح اس میں میں نے ایک وہ ازواجی تعلقات اور رشتے کیسے کیے جائیں یہ میں نے ٹاپک پڑھا. تو شاید میرا خیال ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کا سائیکالوجی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور میری ایک پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ میں نے الحمدللہ اب تک 22 پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ کروائی ہیں. اس میں سے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم کیا کروا رہے ہیں. تو اس میں سے ایک ٹاپک جو تھا وہ پری میریٹل انگزائٹی کے اوپر تھا کہ شادی سے پہلے لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ شادی کے لیے کیسے اینکشیس ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ان کے مائنڈس کو پریپیئر کیا جائے کہ وہ ایک اچھے رشتے کی طرف آ سکیں اور اس کو نبھا سکیں. یہ کوئی 13-14 سال پرانی بات ہے. جب ہم نے یہ ٹاپک پریزنٹ کیا تو لوگوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا کہ یہ بھی کوئی انگزائٹی ہوتی ہے. مطلب شادی تو ہو ہی جاتی ہے, اس میں مطلب آپ نے ذہن سازی پہ کیا کام کرنا ہے شادی کے حوالے سے. تو بڑا عجیب سا لگا کہ لوگوں کو اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں تھی. تو اس کے اوپر ایک پورا ٹاپک بڑی ڈیٹیل سے میں نے پڑھا کہ شادیاں ہمیں کیوں عجلت میں نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر بیٹی ہر بیٹے کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے جو ابھی شادی کی فیز میں ہے اور ابھی شادی نہیں ہوئی. تو آئی تھنک مطلب دیر آر مینی تھنگس جو کہ مجھے بہت بہت انسپائر کیں. اور ایک اور ٹاپک جس کو میں پھر پڑھ سکی صرف اس کا ذکر کروں گی وہ تھا کہ اچھی نیند کیسے ممکن ہے. سو ایز اے ریسرچر وی ہیو بین ڈوئنگ ریسرچ آن سلیپ پرابلمس اور بلکہ میرے کچھ فنڈیڈ پروجیکٹس بھی ہیں جو ایکسکلوسیولی سلیپ کے اوپر ہیں. تو میں نے کہا میں اس کو دیکھتی ہوں. تو میں نے اسے جب پڑھا اور اس میں نے دیکھا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ کی ریپڈ آئی موومنٹ ہے, آپ کی ڈیپ سلیپ ہے اور آپ نے سونے کے لیے کچھ ٹیکنیکس اینڈ ٹرپس بتائی نہیں تھی کہ کیا خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور کیسے ہم نے اپنی مائنڈ کی ریورس سائیکلنگ کرنی ہے. اور کچھ اس کو نے جب اسلام کے ساتھ جس طرح سے لنک کیا ہوا تھا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کا جو ہے وہ انہیں ایک دیا ہوا تھا طریقہ کہ آپ یہ پڑھیں اور یہ پڑھ کر سوئیں. تو ڈیفینیٹلی ہم جیسے اپنے مائنڈ کو جس طریقے سے کلینس کر کے سوئیں گے, جیسے پیسفلی سوئیں گے تو وہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ آئیں گی. اور میں نے اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی چونکہ امپلیمنٹ کر کے اپنے اوپر دیکھا کہ ہم اپنے مائنڈ کو اپنے بایولوجیکل کلاک کو جس کی آپ نے بڑی وضاحت سے بات کی ہوئی ہے کیسے ٹرین اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوتا تھا پچھلے 4-5 ماہ سے پہلے تک کہ میں کوشش کرتی تھی کہ فجر میں اٹھوں تو ہفتے میں کوئی 4-5 دفعہ اٹھ لیتی تھی, 2-3 بار نہیں اٹھا جاتا تھا. ہم رات کو اکثر لیٹ سوتے ہیں اور چیزیں ذہن میں لے کے سوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اب میں نے اپنے مائنڈ کو اس کے اوپر ٹرین کرنا ہے. اور آپ بلیو کریں کہ مجھے صرف 3 سے 4 ہفتے لگے, جس کے بعد اب تقریباً لاسٹ 6 منتھ سے میرا اب یہ کلاک سیٹ ہو گیا. میں جتنے بجے بھی سوؤں میں صبح 4 بجے اٹھ جاتی ہوں. اور 4 سے 5:30 بجے کا ٹائم وہ میرا اپنا ٹائم ہے, میرا اللہ کا ٹائم ہے, میرا جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے وہ میرا اپنا ایک اسپرچول ہیلنگ کا ٹائم ہے. اور وہ ٹائم صرف یہ کہ میں نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کیا ہے کہ دیٹس امپورٹنٹ اور میں نے یہ ٹائم اپنے لیے کرنا ہے اور اس ٹائم پر میں نے اٹھنا اور وہ فریش ہوتی ہوں میں اٹھ کے.
تو آئی تھنک کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سائیکالوجی کی لائف میں بڑا انڈرمائن کرتے ہیں، بٹ دے آر ریئلی امپورٹنٹ. اور جتنے سادہ لفظوں میں، جتنے خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر عمران یوسف نے اس کتاب میں ان تمام موضوعات کا احاطہ کیا ہے، وہ یقیناً قابل تعریف ہیں. ایک 2 منٹ اور لینا چاہوں گی آپ کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے عام فہم زبان میں یا ہمارے سامنے وہ منظر نامے پر نہیں آتی. تو اس حوالے سے میں بہت زیادہ مشکور بھی ہوں، اور میرے لیے یہ بہت زیادہ قابل تعریف بات بھی ہے کہ قاسم بھائی ہمیشہ ایسی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جو معاشرے میں خیر، بھلائی اور آسانی پھیلائیں. اور یقیناً یہ آپ کی ایک بہت بہترین کاوش ہے، اور اس کے ذریعے آئی تھنک بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں نے تو ان کو بہت سارے اور بھی موضوعات کا احاطہ کرتے دیکھا ہے، کیونکہ جس طرح یہ ایجوکیشنل سیکٹر میں اپنی ماشاءاللہ بیش بہا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میں بہت خوشی سے یہ بتاتی ہوں کہ بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جن کو لاکھوں روپے کے اسکالرشپس قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے دیے ہیں، اور ان کو انیبل کیا ہے کہ وہ سوسائٹی میں ایک یوزفل جو ہے وہ کنٹریبیوشن اپنی دے سکیں اپنی تعلیم کے بعد، اور اسپیشلی وہ جو اسکلز جو وہ فاؤنڈیشن کے اندر سیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ بینگ ٹوگیدر اینڈ ڈوئنگ انہانسنگ ایچ ادر ان ڈوئنگ گڈ تھنگس. تو تھینک یو فار یور انوائٹ، اور اس ایک میسج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر، آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے. تیرا سوزے دروں تجھ کو دے گا جنوں، جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے. پیاس تیری سمندر بھی ہو جائے گی، روشنی تیرے اندر بھی ہو جائے گی. تو بس ایک کام کر، مشعلیں تھام کر پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لے. تھینک یو. Thank you so much. Next, I would like to invite فریحہ فیصل، جو کہ انفلوئنسر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور سروائیور بھی ہیں. پلیز میم کم آن اسٹیج. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام فریحہ فیصل ہے، میں ایک کینسر سروائیور ہوں، اور آج جو ہے مجھے اس تقریب میں جو بلایا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو میں قاسم علی فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کروں گی، اور آپ سب کا آڈینس کا، کہ آپ سنڈے کو اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے. تو ابھی یہاں پہ میرے ساتھ تو بہت بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو ایک کینسر سروائیور ہوں. تو میں ایک یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ان کا بنایا ہوا ایک پروڈکٹ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے اس کے ساتھ جو کینسر کے بعد جو ہیں بہت سارے ایک سائیڈ ایفیکٹس تھے، اور بہت ساری ایسے سائیکولوجیکل ایشوز تھے جن کو میں نے ریزالو کیا ہے. تو اگر آج میں یہاں پہ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہوں، یا یہ اتنے کانفیڈنس سے آپ لوگوں کو یہ اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہی ہوں، کینسر کے بارے میں ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ سروائیو بھی کر جاتے نا، تو وہ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ سوسائٹی انہیں بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہی ہوتی، لو یہ کیوں اس کے بارے میں بات کری ہے، یہ تو اس کے گناہوں کی سزا ہوگی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. لیکن مجھے پھر یہ لگا، جب میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، بیماری کو ٹھیک کر لیا، اپنے مائنڈ سے میں نے چیزیں بہت ساری کنٹرول کی. جیسے یہ ڈاکٹر خالد صاحب نے بتایا، میری بھی اس سے بہت سملر سچویشنز تھیں کہ میرے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس تھے کہ جن کو میں نے پھر مینیفیسٹ کیا. ٹھیک ہے، میں ایک کورس پہ گئی، ہیپینس کورس کہتے ہیں اس کو، اور وہاں پہ وہ یوگا کراتے ہیں، میڈیٹیشن کراتے ہیں اور بریدنگ پریکٹسز کراتے ہیں. تو وہاں پہ وہ کہتے تھے آپ دماغ سے بڑی چیزیں کنٹرول کرتے ہیں. شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، بھی دماغ تو اپنی مرضی کرتا ہے، بھی دماغ تو اوور تھنکنگ کرتا ہے. لیکن جب پھر میں نے اپنے ان سائیڈ افیکٹ کو مینیفیسٹ کرنا شروع کیا، آپ اس کو دعا کہہ لیں، مینیفیسٹیشن از لائک بڑا فینسی سا ورڈ آ گیا. تو میرے جو بہت سارے سائیڈ افیکٹس تھے وہ سب سائڈ ہونا شروع ہو گئے اور میں بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. تو پھر اسی طرح پھر میں نے بھی آگے ایک سٹیپ لیا اور میں نے اب یوگا اور میڈیٹیشن کراتی ہوں. اور عمران صاحب جو ہیں، ڈاکٹر عمران یوسف صاحب، ان کی بک کا جب میں نے پہلا پیج دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا جی کہ یہ کتاب جو ہے پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرا تو دل اسی ٹائم اس بک نے جیت لیا تھا کہ جی کہ یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ جو ہے بنائی گئی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اس میں اور ایک جو اور اچھی بات ہے جو کہ ہمیشہ مجھے مسنگ لگتی ہے، اور پاکستان میں اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، کہ ہم جو ہے قرآن کی ورسز سے، ٹھیک ہے، اسکالرز اور اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی. تو انہوں نے قرآن کی ورسز کے ساتھ جو ہے اس بک کو بلینڈ کیا، جو کہ مجھے بہت ہی ایک اچھی بات لگی ہے کہ جو میرے جیسے بندے کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی.
پھر انہوں نے ہمارے ملک میں جو ہے مراقبہ جو ہے میڈیٹیشن جو ہے اس کو ہم دوسرے ریلیجن اور ان سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس ٹاپک کو بھی جو ہے اس میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جو کہ اگین میرے لیے ایک بہت ایک اچھی بات ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی ہیلنگ ساری کی ہی میڈیٹیشن سے ہے، تو مجھے وہ بھی ایک بہت اس کا ایک اچھا ٹاپک لگا ہے. اور آپ لوگ پلیز اس بک کو ضرور پڑھیں، اس میں بہت اچھی انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے. اور اب وہی بات ہے کہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ انسان اپنے خود ہی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ تھیراپی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تھیراپی ایک بہت بڑا ایک ورڈ بنا ہوا ہے کہ جی ہم کیوں جائیں. گھر والوں سے اگر آپ بات کریں جی مجھے ڈپریشن ہے، میں نے تھیراپسٹ کے پاس جانا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو ڈسکریج ہی کر رہے ہوں گے، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. لیکن اپنے اوپر جو کام ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ کی ایک فزیکل ہیلتھ ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اگر آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، تو اگر آپ کو سائیکولوجیکلی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور وہی آپ کو اس کا صحیح حل بتائے گے، ٹھیک ہے. باقی چیزیں ریلیجن وہ ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ کام ہم نے اپنے پر ساتھ ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہم آئے دنیا میں آ تو گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے پیچھے ایک اچھی دنیا چھوڑ کے بھی جانی ہے، ٹھیک ہے. اور اینڈ میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مر کے جینے سے بہتر ہے کہ جی کے مرے. تھینک یو. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to invite Saida Aisha Noor. Professionally professor ہیں, clinical psychologist ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر بھی ہیں. Please ma'am. پروفیسر بنا دیا، دیکھ لیں ابھی نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی. میرا نام سعیدہ عائشہ ہے، بائی پروفیشن میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میڈم آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ہیلنگ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں جب ہم کینسر سروائیورز ہوتے ہیں. یہاں پہ آن کیمرہ میں یہ ڈکلیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ ہی ہوں کہ میں خود ایک کینسر سروائیور ہوں اور اسٹیج 1 سے واپس آئی تھی. لیکن یہ بات ہے جب میں 16-17 سال کی تھی، اس وقت مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ مجھے تو ایسی بیماری لگی کہ ہم کینسر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ میری شاید اسٹیج ایسی تھی، ڈیولپمنٹل اسٹیج ایسی تھی کہ وہ میں سارا انجوائے کری تھی. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے جو گھر والے جتنا ٹراما سے گزر رہے تھے کہ ہماری بیٹی کو اس کی بھی زندگی شروع نہیں ہوئی اور کوئی خدا نہ خواستہ اگر یہ کینسر زیادہ پھیل گیا تو ہو سکتا ہے اس کی ٹانگ بھی کاٹنی پڑ جائے. تو یہ کینسر سے جس طرح آپ نے سروائیو کیا میڈم، آل مائی ریسپیکٹ. رائٹ. کتاب کی اہمیت کے بارے میں تو بہت باتیں ہو چکی. میں اپنے پروفیشن سے کچھ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میرا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے میرے شعبے کے ساتھ. ماہر نفسیات ہوں، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. 10 سال سے لوگوں کو دیکھتی ہوں. ہماری ٹریننگ میں ہمارے پاس انٹرنشپس بھی آتی ہیں ہمارے پاس، پھر ہم اس کے بعد بھی جب فیلڈ میں آتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے بہت ڈیموگرافکس ان کے بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ینگسٹرز بھی ہوتے ہیں، یوتھ بھی ہوتے ہیں، ایڈلٹ لائف سے بھی ہوتے ہیں. کسی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہیں، پیسے سے مسائل ہیں، رشتوں سے ریلیٹڈ ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہاں پر میں کیونکہ اس کتاب کی میں بات کرتی ہوں، ہماری کلینکل پریکٹس میں ایک چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں. کلینکل پریکٹس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہے اسیسمنٹ. جب آپ ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ ہم بہت طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی لائف فنکشننگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسپرچل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے فیکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکیں تاکہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکے کہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کی تھیراپی کو کس سائڈ پہ لے کے جائیں. تو جب ہم اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا بہت سارے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سے ہم بڑا امپورٹنٹ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کے خیال سے یہ جو مسئلہ آپ کی زندگی میں چاہے وہ کوئی بھی پہلو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. تو اکثر اوقات لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں کسی نے یہ نہیں کوئی کہتا کہ یہ ہماری وجہ سے، اس میں ہم رسپانسبلٹی رہتے ہیں. پڑھائی میں اگر ناکامی ہے تو دوسروں کی وجہ ہے. اگر آپ کے رشتے میں کوئی پرابلم ہے وہ شخص نہیں سمجھ سکتا. آپ نے یہاں پر جو جھگڑے شروع ہو چکے ساس سسر کا یا فلاں کا رول ہے یا ایسا رول ہے. آپ کے اگر ایگزامز میں اگر آپ کی کامیابی نہیں ہو رہی، جو گھریلو ایسے مسائل. سینس آف رسپانسبلٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سر کی ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پہ انہوں نے چیز لکھی ہوئی ڈپریشن کے بارے میں، پورا ایک چیپٹر ہے اور انہوں نے پہلی چیز ہی لکھی ہوئی ڈپریشن ہوتا کیوں ہے. تو انہوں نے کہا، یہاں پہ انہوں نے بڑی خوبصورت یہاں پہ لکھا سینس آف رسپانسبلٹی کی اہمیت بہت تھی
کہ ہم یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایکسٹرنلی فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، اپنے اوپر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. مجھے کسی نے زندگی میں سکھایا تھا کہ جب آپ انگلی یوں کرتے ہیں نا تو اس میں سے 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں. تو یہ کتاب، اس کتاب کی اہمیت یہ ہے. آخری میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں گی کہ اس کتاب کے اندر ہمارے پاس، ہم انسان جو ہے، ہماری کھوج کیا ہے؟ سکون سے زندگی گزارنا. ایسا ہی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے ڈیسٹینیشن ایڈکشن بڑی خطرناک ایک چیز ہے. سائیکالوجی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. ڈیسٹینیشن ایڈکشن یہ ہوتی ہے، یہ مل جائے گا نا پھر خوش ہو جائیں گے، فلاں شخص سے شادی ہو جائے گی نا پھر زندگی بن جائے گی، ڈگری مل جائے گی تو زندگی جئیں گے، وہاں چلے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے پیسے بنا لیں گے تو کمال ہو جائے گی. اچھا، یہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. یہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور ان کی بہت ہی شارٹ ٹرم ان کی ڈیوریشن ہوتی ہے. یہ جب ختم ہو جاتے ہیں ایک نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اکثر اوقات آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، شہرت ہے، نام ہے، سوسائڈ پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے. تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے، سر میں نے آپ سے بہت سیکھا، اس کتاب سے بہت سیکھا. آپ نے یہاں پہ 4 ڈیمینشنز کی بات کی. انہوں نے کہا سکون قلب کیوں نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ یہ 4 ڈیمینشنز ہیں، اگر آپ ان چاروں کو ایک ساتھ بیلنس طریقے سے اس کو ایک ساتھ اس کو دیکھیں گے یکساں کر کے، تب آپ اپنی زندگی میں ایک بیلنس طریقے سے انر پیس پا سکیں گے. اور انہوں نے فزیکل بینگ، مینٹل بینگ، ایموشنل بینگ اور اسپرچل بینگ کی انہوں نے اس کا ذکر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ جیسے ایک گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، یہاں پہ میں بولنا چاہوں گی، یہ میں آپ کے کچھ ریڈ کر رہی ہوں یہاں سے. مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نے سکون کی تلاش کی، وہ کسی ایک انسانی پہلو پر بہت زیادہ فوکس ہوا اور اس نے باقی 3 پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا. گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، اگر ان چاروں کو آپس میں الائن نہیں ہوں گے، اس وقت تک گاڑی صحیح نہیں چل سکتی. گاڑی چاہے جتنی مرضی مہنگی ہو، جتنے اس کے ٹائر مہنگے ہوں، جیسی مرضی اس کی صورت ہو، رنگ ہو، کتنے ہی اعلیٰ کوالٹی کی کیوں نہ ہو، محض الائن نہ ہو تو گاڑی سفر کے قابل نہیں ہوگی. سر تھینک یو سو مچ فار دس بک. اور یہ کتاب ڈیفینیٹلی ٹرانسفارمیشنل ہے. اور جیسے میڈم نے کہا، ڈاکٹر آمنہ معظم، کہ میں بات سے بالکل ایگری کروں گی، بہت ہی سادہ الفاظ میں ہے. ہر ڈیولپمنٹل ایج، چاہے آپ کا کوئی بھی، آپ زندگی کے کسی ڈیولپمنٹل ایج میں ہیں، آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کس پہلو سے گزر رہے ہیں، یہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کر سکتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اب جن کا آپ سب کو فائنلی انتظار ہے اور جن کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اس بک کے رائٹر ڈاکٹر محمد عمران یوسف، جو کہ چیئر پرسن ہیں ٹرانسفارمیشنل انٹرنیشنل سوسائٹی اور ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹ فار ریزالونگ سائیکولوجیکل ایشو. آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ، آئیے اور پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الینا ایابہم ثم ان الینا حسابہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس. اما بعد. انتہائی معتبر محترم معزز اساتذہ کرام، اسٹیج پر میری بائیں جانب بیٹھے ہوئے اہل علم اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز حاضرین، بچوں، بچیوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم میرے جیسے ایک خاک فرش بندے پر یہ ہے کہ ایسی کوئی خواہش جو ایک انسان ممکنہ طور پر اس دنیا میں مانگ سکتا ہے، رب تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ عطا کیے. وہ دولت ہو، شہرت ہو، مقام ہو، خوبصورت لائف پارٹنر ہو، بچے ہوں، بیٹا، بیٹی، بہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطاف میں سر رکھا میں نے کہ میں مانگ سکوں.
اور جب وہ ایک ایسا مقام آیا کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ ساری زندگی بین الملک میں رہتے ہو، وہاں پر بھی آپ کا 3 مہینے کا ویٹنگ ٹائم ہو، آپ دنیا کے صدر اور وزیر اعظموں کے ساتھ گھومتے ہو، تو پھر یہ والی آیہ مبارکہ کی حقیقت پتہ لگی کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پلٹ کر واپس آؤ گے اور میں تمہارا حساب لوں گا۔ کس چیز کا حساب لوں گا؟ تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب لوں گا۔ یہ وہ ایک فکر تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہیں، انتہائی معزز، 22 پی ایچ ڈی کرایا ہے انہوں نے، ان کو پتہ ہے کہ پی ایچ ڈی کے وائوا میں یہ کون سا سوال پوچھتی ہوں گی۔ میں نے 2 پی ایچ ڈی کے بعد کرنٹلی میرا ایک پوسٹ ڈاک کا بھی ہارورڈ میں چل رہا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں کیا سوال پوچھتا ہوں، اور جب رب تعالیٰ میرا حساب لے گا تو مجھ سے کس لیول کا سوال پوچھے گا۔ میٹرک اور انٹر کا سوال تو مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ تو اس کو ریٹرن کرنے کے لیے، یعنی ایک لمحے میں تو مجھے یہ فکر ہو گئی کہ شاید رب تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں کچھ نہیں رکھا۔ میری اتنی حجت تمام ہو گئی، اتنا مجھے نواز دیا تمام نعمتوں سے کہ جو دماغ مطاف میں سر رکھ کے نہ سوچ سکے، تو شاید میرے لیے آخرت میں کچھ نہیں رکھا۔ حالانکہ چیریٹی ہم اس وقت بھی کرتے رہے ہیں، بریلی برادری کی ہیں، چیریٹی ہماری جینیٹکس میں ہے، ہماری بایولوجی میں ہے، بہت ساری آرگنائزیشن کے، میں وہاں پر بھی کینیڈا میں بھی پارٹ تھا، لیکن اگین وہ فکر جب یہ آئی کہ کیا اس لیول کا گیو بیک ہو رہا ہے جس لیول کا رب تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ وہ ایک لمحہ تھا کہ جب ہجرت کی پاکستان آنے کی، جو لوگ ڈریم سوچتے ہیں، میں وہ ڈریم لائف چھوڑ کے پاکستان اپنے کینیڈین بورن بچوں کو اس وقت لے کے آ رہا ہوں جب کراچی میں 40 لاشیں روز گرتی تھیں اور ہمارے سارے دوستوں کے بچے اغوا برائے تاوان ہو چکے تھے، اور خیال صرف یہ تھا کہ آپ اس وقت خدمت یا لوٹائیں گے جب جہاں ضرورت ہوگی، اور اس وقت میرے ملک کو بہت ضرورت تھی۔ میں ہر 14 اگست کو کہتا ہوں کہ میں ایک ڈپلومیٹ ہوں، میں ایک بلو پاسپورٹ ہولڈر ہوں، میں 4 بر اعظموں میں پڑھاتا رہا ہوں، ابھی بھی پڑھاتا ہوں، 3 بر اعظموں میں کاروبار کرتا ہوں، میں پاکستان سے جب چاہے جس فلائٹ سے چاہے جا سکتا ہوں، لیکن میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے آخرت کے جس سفر میں نکلا اس کے لیے میں برادر قاسم علی شاہ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے آخرت کے پرچے کو حل کرنے کے لیے اور میرے سخت حساب کو پر کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے پلیٹ فارم دیا جہاں پہ میں اس آخرت کے حساب کے لیے اپنی تیاری کر لوں۔ تو میں یہاں اپنی غرض کے لیے آتا ہوں، اور آپ لوگوں کا احسان عظیم ہے کہ آپ مجھے ایسا موقع دیتے ہیں کہ میں وہ لوٹا سکوں جو رب تعالیٰ نے مجھے دیا۔ مجھے کیا لوٹانا ہے؟ یہ بھی بڑا سوال تھا، مجھے کیا لوٹانا ہے؟ ہماری ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہماری آئیڈینٹیٹیز بن جاتی ہیں۔ میں بیٹا بن گیا، یہ میری آئیڈینٹی آئی ایم سان۔ اس کے بعد اب میری بے انتہا آئیڈینٹیز ہیں جو میں نے بہت ساری ایکوائر کی ہیں۔ آئی ایم اے ٹیچر، آئی ایم اے انٹرپرینور، آئی ایم اے بزنس مین، آئی ایم اے ہسبینڈ، آئی ایم اے فادر، آئی ایم اے فادر ان لا، سو اینڈ اینڈ سو فورتھ۔ بہت ساری آئیڈینٹیز ہیں جو میرے اختیار کی ہیں، لیکن ایک آئیڈینٹی وہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو آگے پہنچا دیں۔ یہ وہ آئیڈینٹی ہے جو میرے لیے ڈیفالٹ ہے کہ میں توحید کے پیغمبر کا پیغمبر ہوں، اور یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ میرا ڈیفالٹ ہے۔ اور پھر وہ آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب تعالیٰ کی وہ صفت کہ وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میری سروس کا کرائیٹیریا صرف انسان ہوگا، انسان کے بعد وہ کیا ہے یہ میرا کنسرن نہیں ہے، میرا ڈومین بھی نہیں ہے، اور مجھے سوال پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ کس دین سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کیا خیالات رکھتا ہے، مجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں پسند کرتا۔ لیکن میرے لیے اس کو ایڈریس کرنا اپنی نفسیات کی طالب علم کی حیثیت سے اور تھراپسٹ کی حیثیت سے ضرورت ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے مجھے صحیح اور غلط کی پہچان بتا دی بائی ڈیفالٹ، اور رب تعالیٰ نے مجھے بہترین نمونہ
बना दिया। अभी मेरे भाई ने आय मुबारक भी शायद आपको पता है, लगत खलकना इंसान फ़ी आसन तक़वीम, कि हमने तुमको बेहतरीन मोल्ड, बेहतरीन पैमाने से पैदा किया। और उसके बाद जहाँ से मेरी तालिब इल्माना जद्दोजहद शुरू होती है, और वो है अल्लमहुल बयान, कि हमने तुम्हें सबसे बेहतरीन सलाहियत क्या दी है? तुम्हें बोलने की सलाहियत दी है। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, हम मेडिसिन नहीं लिख सकते। हमारे हथियार, हमारे टूल्स, हमारी क़ुव्वत बयान होती है। और अगर आप इससे रिलेट कर लें मेरी उस आइडेंटिटी से कि मैं तौहीद के पैगंबर का पैगंबर हूँ, तो मुझे जो करना है वो अपनी ज़ुबान से करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी तशरीफ़ लाए और आपने कहा कि एक ऐसी कुछ हिदायत फरमा दीजिए कि दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए। और मेरे नबी ने फरमाया कि जब बात करो सही बात करो, यक़ूलु सदीदा यक़ूलु हसना, जब बात करो सही बात करो, जब बात करो अच्छी बात करो। ये दो ऐसे शॉर्टेस्ट टेक्निक्स हैं कि जिसके बाद मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अगर आप ये इख्तियार कर लें आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। मैं टेक्निक्स डेवलप करता हूँ, मैं कंटेंट फ्री थेरेपीज़ डेवलप करता हूँ और सारी दुनिया के अंदर ये पढ़ाता हूँ। रैपिड इंस्टेंट टेक्निक्स ऑफ CBT, साइकोथेरेपी, इन चीज़ों को डेवलप करता हूँ। बचपन से सुना मंत्र वेल बीइंग ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, सबने सुना होगा आपने, माइंड बॉडी एंड सोल। साइकियोलॉजी एक्चुअली ग्रीक वर्ड में आप गूगल भी कर सकते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोल। साइकियोलॉजी इट्स अ स्टडी ऑफ सोल। हम माइंड बॉडी सोल रखते हैं, और बाय डिज़ाइन, बिकॉज मैं उस जगह का पार्ट था जहाँ पे मुझे असैसिनेट करने का थ्रेट दिया गया बिकॉज ऑफ माई आइडियोलॉजी। इट्स अ स्टडी ऑफ सोल। बाय डिज़ाइन उस स्टडी ऑफ सोल को चेंज किया स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में, कि ये स्टडी ऑफ सोल से कहा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और सोल को इसलिए माइनस किया कि अगर सोल को एड्रेस करेंगे, रूह को एड्रेस करेंगे, तो रूह के खालिक की बात करनी पड़ेगी। और जब रूह के खालिक की बात करनी पड़ेगी तो साइंस सर फोड़ने के बाद कहेगी कि तौहीद पे जाना पड़ेगा। उस तौहीद को माइनस करने के लिए डेफिनेशन ही चेंज कर दी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ले आए, स्टडी ऑफ सोशल ले आए, बायो साइको सोशल बोलना शुरू, रंग बरंगे नाम। और फिर क्या हुआ कि जब इंसान का एक मेजर पहिया गाड़ी से निकाल दिया और 4 पहियों से 3 पहिए चलाने की कोशिश की, तो गाड़ी हर थोड़ी देर के बाद गिर जाती थी। फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खुदकुशियाँ, एक तादाद है 40 सेकंड के बाद खुदकुशी हो रही है दुनिया में, क्योंकि सोल को माइनस किया। और दैट वाज एक्चुअली द वेकिंग पॉइंट फॉर मी, कि मेरी जितनी स्टडी थी वो ये थी कि ये पहिया कैसे वापस आएगा। मेरा पहला बैचलर्स इस कंप्यूटर साइंस, मेरी स्कॉलरशिप ही उसी में मुझे मिली थी, अमेरिकन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में। दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। When I arrived in 1990 for a very short while, so I was the first gold medalist, bachelor's of computer science graduate of Pakistan, जब मैं यहाँ पे वापस आया। मैंने दीन इतना ही जानता था जितना हमारे घरों के अंदर बताया गया था। 5 वक्त की नमाज, 5 साल की उम्र में कुरान शरीफ ख़त्म, 7 साल की उम्र में रोज़ा कुशाई, और बहुत सारे रिचुअल्स जिसका काम दीन था। ये मुझे दीन पता था। बहुत जब मेरी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप हुई तो बहुत निशाना बना, दीन पढ़ना शुरू किया। और दीन से पहले क्योंकि मैं मंतिक का तालिब इल्म था, तो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय मंतिक, क्योंकि मैं कंप्यूटर्स का तालिब इल्म था। दीन तो मैं बाद में पढ़ा मैंने। और 28 साल इस सफ़र के अंदर कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ते हुए, साइकोलॉजी पढ़ते हुए, इंसानों को पढ़ते हुए, मैंने किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, मैंने इंसानों को बहुत पढ़ा है। क्योंकि अगर स्टडी ऑफ ह्यूमन है तो फिर आपको इंसानों से सीखने को मिलेगा, किताबों से नहीं। वहाँ पे ये मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने रिलीजन को, अपने इस्लाम को एज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज पेश करना है, वन ऑफ द सोल्यूशन। और फेथ बेस्ड बात नहीं करनी,
میری بات اس لیے نہ مان لیں کہ میں مسلمان، کیونکہ ظاہر ہے میں مغرب میں رہا ہوں، غیر مسلموں سے میرا مکالمہ رہا ہے، تو میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ میں بحیثیت مسلمان آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ ایک آپشن دے رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سلوشن ہے. آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو ریویو کر لیں، چاہے آپ رہنے دیں. اور پھر اس ریلیجن کو اساتذہ کرام کی مہربانی سے پڑھتے پڑھتے اب الحمدللہ وہ اس لیول آ گیا کہ میں بڑے آرام سے کوئی بھی نفسیات کا سوال، ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو ڈوپامین، آکسیٹوسن، سیروٹونن، انڈوفورمس کی آیات بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے ریلیجن کے اندر منطق کی بنیاد پہ ہر سوال کا جواب موجود ہے. تو آپ مجھے اس لیے سن لیجئے کہ میں آپ کی ایویڈنس بیس منطق کے حساب سے آپ کا جواب دے رہا ہوں. اینڈ دیٹ واز ایکچولی رائٹ ناؤ دا پرپز آف مائی انٹائر لائف. 28 سال کے اندر اللہ کا بڑا احسان عظیم یہ ہے کیونکہ میں اللہ نے مجھے اپنی ضروریات سے بہت جلدی آزاد کر دیا، تو اسی لیے میں یہ کام کر پایا. ابھی قاسم شاہ بردر نے کہا کہ میں نے پیسے چارج نہیں کرتے، میں تو 28 سال میں پیسے چارج نہیں کیے کبھی. میں تو پانی کی بوتل اپنے ساتھ خود لے کے جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں، کہ رب تعالیٰ یہ نہ کہے کہ انسان سے کیوں مانگا، کیونکہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ رکھا کہ اللہ اور اس کے بیچ میں اور کوئی نہیں ہے. میں کسی کا جواب دہ نہیں رکھا، اللہ نے کسی کا، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں رکھا. تو اب پرپز اس کے لوٹانے کا صرف یہی تھا بحیثیت نفسیات کے طالب علم کہ میں وہ چیزیں اپنے دین سے ایویڈنس بیسڈ، سائنٹیفک بیسڈ بتا سکوں جو کہ میرے روز مرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی سٹیج میں ہو، وہ معاشی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ پرسنل ہو، پروفیشنل ہو، فائنینشیل ہو، سیکشول ہو. ہر ریلیشن شپ کے اوپر میں ایکسٹریکٹ کر سکوں. میں پاکستان کے چند سیکس تھیراپی گلوبل ٹرینرز میں سے ہوں جو کہ نیدرلینڈ کے اندر اپنے تھیراپیز جو ہے وہ سیکس تھیراپی پڑھاتا ہے، اور اس کی ریفرنسز آر قرآن، سنت، سیرہ. کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین فطرت اس موضوع کو چھوڑ دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دین فطرت ہے اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور لازم میرے ایمان تقاضا یہ ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، لازم یہ تقاضا ہے میرے ایمان کا کہ وہی نہیں آئے گی، تو پھر یہ ساری زندگی رہتی دنیا تک گائیڈ کیسے کرے گا؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی موضوع رہ گیا ہو. اگر یہ دین مکمل ہو گیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سوال کا جواب دین سے نہ مل جائے. ایویڈنس بیس بات کر رہا ہوں، دین فطرت کی بات کر رہا ہوں. فرق کیا تھا؟ کھوجنا تھا، کھوج لگانا تھا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ادارے، ساتھی، دوست، مخلص، چاہنے والے اس طرح ملے، علماء کرام جنہوں نے میری بے انتہا رہنمائی کی، اور میں وہ اس مشن کے اوپر نکل گیا، اس سفر کے اوپر نکل گیا کہ جہاں پہ میں اسلام ایز اے سلوشن، اسلام ایز اے ایویڈنس بیسڈ سلوشن. تو یہ کتاب جو آپ کے پاس ہے، اس کتاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے میں نے وہ آپ کے جو روز مرہ گھریلو آفس کے مسائل ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، ان کا جواب میں نے نفسیات کے طالب علم سے دیا، اور میرے ریفرنسز کہاں سے لیے وہ میں نے وہ بتایا، ٹیکنیکس بھی بتا دی، چارٹس بھی بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جناب اب آپ جب جو چیز سوچتے ہیں وہ آپ کے پاس آ چکی ہے. کیونکہ میں مان گیا ہوں، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے پڑھ کے، کہ جب سائنس گھٹنے ٹیکتی ہے دربار مدینہ کے تو پھر سائنس کو کچھ مقام ملتا ہے. اور ہر سائنس کا ریسرچر جس نے صحیح کام کیا ہے اس نے آخر میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر صحیح منطق والے نے جب کام کیا تو یہ والی اس کو ادراک ہو گیا، اس کو سان ہو گیا. تو میرے آپ لوگوں سے دعا ہے، یہ پیغام ہے، اور پیغام اس لیے ہے کہ نیکی ایک یہ ہے کہ نیکیوں کو آگے بڑھا دیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول میں نے بتایا، اب وہ یہی تھا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں. ابھی جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن کی ڈیفینیشن بھی نہیں بن سکی، ان سے سارے سر جوڑ کے بیٹھے رہے، WHO بھی سر جوڑ کے بیٹھا رہا کہ جی مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، تو نہیں بن سکی ان سے. اور پھر انہوں نے کرائٹیریا بنا لیے، 4 کرائٹیریا، آپ لوگ گوگل کر لیجیے گا، میں کلوز کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو، کہ اس کا ایک کرائٹیریا سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ امپورٹنٹ کرائٹیریا اس نے یہ بتایا کہ اگر آپ کی زندگی دوسروں کے لیے نہیں ہے،
اگر آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، اگر آپ کی زندگی بامقصد نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ لوگوں کے لیے نہیں جیتے ہیں، تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں. یہ کہہ رہا ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن، گوگلیبل. اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی صحت دراصل صحت ہے، 80% بیماریاں جسمانی آپ کی ذہنی پرابلم ہے، اور اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں تو جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند نہیں ہو سکتے. یہ بہت جان مار کے WHO نے کرائٹیریا نکال کے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن نے کرائٹیریا نکالا ہے. اور میں اس پہ اپنی بات کلوز کر دیتا ہوں کہ جب ہم نے رب تعالیٰ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر جواب یہ آیا فوراً ہی سورہ بقرہ میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اے ایمان والو، تم ہر حال میں، کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے تعلق قائم نہ کر لو ہر حال میں، جس کا ایک ذریعہ نماز ہے، اور اس رزق میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو تقسیم نہ کر دو. اور رزق کیا ہے عربی کے اندر؟ میری تمام صلاحیتیں اور میری تمام نعمتیں میرا رزق ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی میرے پاس ہے اگر میں تقسیم نہیں کر رہا تو رب کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ورلڈ مینٹل ہیلتھ فیڈریشن کہہ رہی ہے کہ آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں، دراصل آپ صحت مند نہیں ہیں. تو میرا فارمولہ صرف یہی ہوا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اگر میں نے اس کو تقسیم نہیں کیا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، دنیاوی ڈیفینیشن پہ بھی، آخرت کی ڈیفینیشن پہ بھی. پلس جو نسبت میری ہے جس کے اوپر مجھے کچھ امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے شاید آخرت میں اچھا معاملہ ہو جائے، ان کا جو میرے اسائنمنٹ تھی ایز اے میسنجر، وہ اگر میں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب میں پھر کامیاب نہیں ہوں گا بلکہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں گا. اور تیسرا، اللہ نے مجھے اس نفسیات کے اندر لانے کے بعد میرا ٹول ہی یہی زبان بنا دیا، جو اللہ نے کہا کہ تیری بہترین صلاحیت بھی یہی ہے اور سب سے بڑی پکڑ بھی اسی کے اوپر ہی ہے، علامہ البیان. تو کتاب ضرور پڑھیے گا، جو آپ کے لیے رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو باعث خیر بنائے. لیکن ایک ٹیک ہوم تو آج لے جا سکتے ہیں نا، جو اللہ کے رسول نے بہت آسان بتایا تھا کہ جب بات کرو اچھی بات کرو، جب بات کرو صحیح بات کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر فار شیئرنگ یور ریویو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اسپیشل ہمارے گیسٹ کہ آپ اپنا اتنا قیمتی وقت لے کر آئے اور ہمارے ساتھ اتنی اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. تھینک یو سو مچ.